ایسا کرو تم شیرو کے ساتھ چلی جاؤ۔ نائلہ مامی: نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ نجومی صاحب نے کہا تھا کہ اس سفر پر جانے کے لیے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ سرور ماما: بچوں جیسی بات مت کرو نائلہ، میں ابھی نہیں جا پاؤں گا، اور پھر کچھ دنوں بعد اس علاقے میں برف باری شروع ہو جائے گی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، ویسے بھی شیرو ہمارا بیٹا ہے، بھلے ہی سگا نہیں اور بیٹا ہی اپنے باپ کی جگہ لے سکتا ہے، یہی دنیا کا قانون ہے۔ میرے بعد شیرو ہی تو تمہیں سنبھالے گا۔ نائلہ مامی: یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، ایسی منحوس باتیں مت کیا کرو آپ۔ سرور ماما: تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، دیکھنا اس بار تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ اب تم تیاری کرو، میں شیرو کو بولتا ہوں۔ اس کے بعد سرور ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کل نائلہ مامی کے ساتھ جانے کو کہا۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ مگر جب میرے جانے کی بات دیبا مامی اور مائرہ مامی کو پتہ چلی تو ان کا چہرہ اتر گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نائلہ مامی نے مجھے اپنی پسند کے کپڑے نکالنے کو کہا پیک کرنے کے لیے۔ اس کام کے لیے مائرہ مامی میری مدد کرنے کے لیے آ گئی۔ ہم دونوں جب کمرے میں آئے تو مائرہ مامی نے مجھے کس کر گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں پانی تھا، شاید میرے جانے سے وہ اداس ہو رہی تھی۔ شیرو: ارے کیا ہوا مامی، آپ ایسے اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ میں تو 5 دن کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ مائرہ مامی: میں کتنی خوش تھی کہ باجی جا رہی ہے تو ہم گھر پر بنا کسی ڈر کے پیار کریں گے، اور اب تم جا رہے ہو۔ شیرو: اچھا تو یہ بات ہے، تو ایسا کرتے ہیں، جانے سے پہلے کیوں نہ آج کی رات رنگین کی جائے۔ میری بات سن کر مامی نے میرے پیٹ میں ہلکے ہاتھ سے مکہ مار دیا۔ مائرہ مامی: میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ شیرو: آپ فکر مت کرو، بس 5 دن میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا، پھر کسر نکال دوں گا۔ اس کے بعد مامی نے میرا بیگ پیک کیا اور مجھے پھر سے گلے مل کر کس کیا اور چلی گئی۔ مائرہ مامی کے بعد دیبا مامی بھی آئی۔ ان کا بھی حال مائرہ مامی جیسا ہی تھا، اور ان کو بھی میں نے سمجھا بجھا کر بھیج دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ واپس آ کر ان کو طبیعت سے پیار کروں گا۔ صبح جلدی اٹھنا تھا تو رات کو کسی کے ساتھ بھی کوئی پروگرام نہیں بنایا۔ صبح جلدی اٹھ کر میں تیار ہو گیا۔ نائلہ مامی کے ساتھ دیبا مامی اور مائرہ مامی بھی اٹھ چکی تھی اور ساتھ لے جانے کے لیے کھانا تیار کر کے باندھ دیا۔ بختیار ماما اور دلدار ماما ہمیں اپنی اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ٹاؤن کے ریلوے اسٹیشن پر لے گئے۔ گاڑی صحیح ٹائم پر تھی۔ میں نے سرور ماما اور بختیار ماما سے نیک تمنائیں لیں۔ سرور ماما نے مجھے خرچ کرنے کے لیے پیسے دے دیے اور نائلہ مامی کا خیال رکھنے کو کہا۔ نائلہ مامی سرور ماما کے ساتھ نہ جانے سے تھوڑا اداس ہو رہی تھی، مگر سرور ماما نے انہیں خوشی خوشی جانے کو کہا۔ ٹرین اپنے ٹائم پر چل پڑی اور ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ ہم نے اپنی سیٹ پر سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کیا۔ 200 کلومیٹر دور جگہ تھی، جس میں سے 50 کلومیٹر بس سے جانا تھا۔ ہم دوپہر کو اپنے آخری اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم نے بس پکڑی اور رات ہونے سے پہلے ہم آخری اسٹاپ پر پہنچ گئے، جہاں سے آگے پیدل سفر تھا۔ میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور کھانا کھا کر صبح کے سفر کی تیاری شروع کرنے کے لیے آرام سے سو گئے۔ میری یہی تمنا تھی کہ نائلہ مامی کی مراد پوری ہو اور ان کے من کو بھی سکون ملے۔ شاید ماں بننے کے بعد میری طرف ان کا برتاؤ بدل بھی سکتا ہے، مگر میں یہی چاہتا تھا کہ ان کی مراد پوری ہو۔ اگلی صبح جلدی اٹھ کر میں اور نائلہ مامی تیار ہو گئے۔ ہوٹل سے ناشتہ کیا اور اپنے سفر پر نکل پڑے۔ یہ سفر بہت مشکل تھا، پہاڑوں میں سیدھی چڑھائی تھی۔ سفر میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، زیادہ تر لوگ فیملیز کے ساتھ تھے، اور راستے میں کہیں کہیں مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا۔ یہاں کا موسم ٹھنڈا تھا اور بادل بھی تھے۔ راستے میں ایک طرف ندی بہہ رہی تھی۔ بہت سارے نظارے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ہر طرف ہریالی تھی، مگر کہیں کہیں راستہ اتنا خطرناک تھا کہ پاؤں پھسلا تو سیدھا اوپر پہنچ جائے آدمی۔ سیدھی چڑھائی کسی کو بھی تھکا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں تو کسرت کرنے سے مضبوط قد کاٹھی والا تھا،
مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، اپنے بیگ میں نے ہی اٹھا رکھے تھے، مگر نائلہ مامی تو کومل تھیں، بیچاری اتنا مشکل سفر وہ کیسے کر رہی تھی، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ صبح سے لے کر شام تک چلتے چلتے نائلہ مامی کا برا حال ہو گیا تھا، اور اب ان سے پاؤں اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی من میں آس لیے وہ لگاتار پڑتی جا رہی تھی۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو میں نے راستے میں آتی جھونپڑیوں میں سے ایک جھونپڑی میں ہم دونوں کے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ نائلہ مامی کا برا حال ہو چکا تھا، ہم آدھے سے زیادہ راستہ پار کر چکے تھے۔ میں نے نائلہ مامی کے پاؤں دبائے اور انہیں کچھ آرام ملا۔ تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ بستر پر پڑتے ہی نیند آ گئی۔ صبح اٹھ کر ہم نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ کل کے مقابلے میں آج نائلہ مامی تھکی ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے موسم اور بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل امڑ آئے اور ایسا لگنے لگا کہ بارش ہوگی۔ دوپہر کو ہم دونوں اسی جگہ میں پہنچ گئے۔ نائلہ مامی نے منت مانگی، بڑے نجومی کو ہاتھ دکھایا۔ نجومی صاحب نے ہاتھ دے کر کہا کہ جاؤ بی بی، تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ نجومی کے منہ سے ایسی بات سن کر نائلہ مامی تو جیسے پھولی نہیں سما رہی تھی، جیسے ان کی منت ابھی پوری ہو گئی ہو۔ ایک نئی امید، ایک نئی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ منت مانگنے کے بعد میں نے آرام کرنے کا سوچا۔ شیرو اماں، آج ہم یہیں رک جاتے ہیں، آپ بھی تھکی ہوئی ہیں، کل صبح واپس چلے جائیں گے۔ نائلہ مامی، نہیں بیٹا، منت مانگنے کے بعد میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے، ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، اب تو راستے میں صرف اترنا ہے، ہم رات تک نیچے پہنچ جائیں گے۔ شیرو، مگر بادل امڑ آئے ہیں، اگر بارش آ گئی تو راستے میں پھنس جائیں گے۔ میرے کہنے پر بھی نائلہ مامی نہیں مانی اور مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ ہم واپس چل پڑے۔ نائلہ مامی تو واپسی میں مجھ سے بھی آگے نکل رہی تھی۔ ایک نیا جوش آ گیا تھا ان میں۔ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگا بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز ہو گئی۔ بہت سارے لوگ بارش کی وجہ سے پہلے ہی رک گئے تھے۔ ہم راستے میں اکیلے ہی تھے کہ بارش نے ہمیں گھیر لیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اب آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اور نائلہ مامی پوری طرح بھیگ گئے تھے۔ میں سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور آگے سفر کتنا باقی ہے۔ ایسی حالت میں آگے بڑھ پانا بہت مشکل تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی اور اب ہمارے جسم کانپنے لگے تھے۔ مجھے راستے سے ہٹ کر پتھر کی دیواروں سے بنائی گئی چار دیواری نظر آئی۔ میں نائلہ مامی کو ساتھ لے کر اس کے اندر گھس گیا۔ اندر گھاس پڑی تھی، کچی زمین تھی، اوپر کچھ لکڑیاں اور پتھر کی چھوٹے چھوٹے ستون سے چھت بنی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا سر چھپانے کے لیے کافی تھا۔ شیرو، میں نے کہا تھا نہ رک جاتے ہیں، اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے، جب تک بارش نہیں رکتی یہیں رکنا ہوگا۔ میں نائلہ مامی سے بات کر رہا تھا، مگر نائلہ مامی میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب نائلہ مامی کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہی تھی اور ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا مامی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مامی، مجھ سے بات کیجیے۔ نائلہ مامی میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ سائیڈ میں رکھے اور نائلہ مامی کو نیچے گھاس پر لٹا دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کو رگڑنے لگا۔ ایک پل میں ہی زندگی کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے سب ٹھیک ہے اور ایک ہی پل میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا،